یہ سب کیا بکواس ہے؟ پولیس کو کس نے بلایا؟ اور رپورٹ درج کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ارحم چیخ چیخ کر بولتے مومن کو دیکھ رہا تھا۔ منصب اور وہ پارکنگ میں کھڑے تھے۔ جب ہسپتال کی عمارت سے نکل کر ارحم بھنایا ہوا سا ان دونوں کی جانب بڑھا تھا۔ یہ اگلی صبح کی بات تھی۔ وہ ناشتے کے بعد جب ہسپتال پہنچا تو منصب نے تھانہ پولیس اسٹیشن سے رپورٹ تیار کروا لی تھی۔ اسے ڈیوٹی کانسٹیبل نے وسیلہ کے کمرے میں نہیں جانے دیا تھا، اور جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو وہ مومن اور منصب پر چڑھ دوڑا تھا۔ اس کی باتوں میں مت آؤ مومن، یہ ہماری ذاتی زندگیوں میں دخل دے رہا ہے۔ وسیلہ صرف ایک اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی ہے، یہاں کوئی تشدد وغیرہ نہیں ہوا۔ تو پھر چلاؤ مت ارحم۔ منصب نے نتنے پھلاتے غصے بھری نگاہ ارحم پر ایسے ڈالی کہ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اور وسیلہ کا بیان آنے تک چپ ہی رہو۔ اگر وسیلہ کے ہوش میں آتے ہی اس کا بیان ہمارے متصادم اور تمہارے کہے کے مطابق ہوا تو رپورٹ بھی واپس لے لی جائے گی اور تمہیں بھی اجازت مل جائے گی۔ لیکن تم ہوتے کون ہو ہمارے خلاف رپورٹ درج کروانے والے؟ میں تمہاری شکایت رپورٹ میری طرف سے درج ہوئی ہے ارحم۔ مومن نے آگے بڑھ کر وضاحت دی، اور لہجہ اتنا پر اعتماد تھا کہ ارحم لہجے کو گڑبڑا سا گیا۔ بٹ مومن، کس بیس پر؟ جبکہ یہاں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور تم جس آدمی کے جھانسے میں آ رہے ہو پرانا دشمن ہے ہماری حویلی کا۔ جڑیں کاٹی ہیں کمبخت نے یہاں کی، آج اپنی افسری پر اتراتا پھر رہا ہے۔ نمک حرام ہے یہ۔ بس ارحم، مومن نے اسے بیچ میں ٹوک دیا، ہمارے لیے سب سے اہم وسیلہ کا معاملہ ہے۔ تو جب اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تو ایسی شکایت درج کرنے کا کیا مطلب؟ کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں ارحم جس کے بنا پر ہم یہ اقدام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ باقی تمہاری نیت اگر صاف ہے تو پریشان مت ہو، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ مومن نے لہجہ کرخت کیا۔ میں بے شک نیٹ ہوں، لیکن تم لوگ شاید ہماری ریپوٹیشن کو نیٹ نہیں رہنے دو گے۔ ارحم نے اس بار مومن سے لہجہ سخت کیا۔ تم لوگوں کے رویے کی وجہ سے یہاں علاقے میں ہماری بدنامی ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ گزرے 5 ماہ کے دوران کئی طرح کی باتیں ہم تک بھی پہنچی ہیں ارحم، بس تم کسی بحث میں مت پڑو اور اچھے وقت کا انتظار کرو۔ مومن نے ابرو سے منصب کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور دونوں ارحم کو وہیں چھوڑ کر حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ کار میں دادی تھیں، جن کی حالت خطرے سے مکمل باہر ہو چکی تھی۔ اب انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ یہاں کے معاملات اب تسلی بخش تھے۔ وسیلہ کے کمرے کے باہر کانسٹیبل اور اندر فل ٹائم نرس موجود تھی۔ اندر اب کسی کے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ منصب نے مومن کو ابھی تک کے وقت میں صرف وسیلہ سے متعلق اپنے خدشات اور گزرے چند دنوں میں جو کچھ پیش آیا تھا فی الحال صرف اسی کے متعلق بتایا تھا، اور مومن کے لیے یقین کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ وسیلہ کی موجودہ حالت کو دیکھتے اپنی کوتاہیوں پر جہاں حد درجہ پشیمانی پیدا ہوئی، وہیں منصب کی مہربانیوں پر دل سے بے اختیار اس کے حق میں دعا نکلتی تھی۔ بنا ہوتا تو نہ جانے وسیلہ آج کس حال میں ملتی، اور باقی کی تفصیل معلوم ہونے کے لیے تو ظاہر ہے کہ وسیلہ کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا۔ منصب، تم تھک گئے ہوگے، میرا خیال ہے تم اپنی بہن کے گھر جا کر آرام کر لو۔ دادی کو حویلی چھوڑ کر مومن نے منصب کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہی پچھلی پوری رات کے جاگے ہوئے تھے۔ مومن کو اپنی فکر تو ہرگز نہ تھی کہ وسیلہ کے بھائی کی حیثیت سے یہاں کے تمام معاملات کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی، لیکن منصب کی بھاگ دوڑ کا اسے بہت احساس تھا۔ بلکہ میں ہی تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، پھر میں دوبارہ ہسپتال چلا جاؤں گا۔ ایک تو وسیلہ کے پاس کوئی نہیں، اور ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پر آنے والا ہوگا۔ اوکے، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دن کو آرام کرنا کسے کہتے ہیں بھائی، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ وہ مسکرایا تو مومن بھی ہنس پڑا۔ منصب جیسے مستعد اور فعال پولیس آفیسر پر یہ جواب خوب جچتا تھا۔ اچھا، تو پھر میادم روانہ ہو سکتے ہو، کل سے تو تمہاری ڈیوٹی بھی ہے۔ ہاں، واپس تو جانا ہے۔ منصب کی گہری آنکھ بڑی ہی بے ساختہ تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے کے نئے نئے انکشافات ہر تھوڑی دیر بعد دماغ سے ٹکرا کر اس کے اندرونی نظام کو منتشر کر رہے تھے۔ یہ اس کی اعصابی مضبوطی تھی کہ وہ بیرونی طور پر ایک دم نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی دن کے 8 بجے تھے۔ ڈاکٹر نے ڈیوٹی پر 9 بجے آنا تھا۔ میادم کا سفر ویسے بھی اتنا طویل ہرگز نہیں تھا کہ فوراً وہاں کے لیے نکلا جاتا۔ ابھی یہاں کے بہت سارے معاملات بہت اہمیت کے حامل تھے، لیکن مومن اس کے حد درجہ کنسرن پر بے چینی اور بیزاری بھی محسوس کر سکتا تھا۔ پھر معاملہ وسیلہ کی سسرال کا تھا۔ مومن کا ایک غیر مرد کو ساتھ لگائے پھرنا یہاں کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مختصر وقت میں کچھ سوچا اور طے کر کے مومن کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کے آنے میں ابھی گھنٹہ ہے، کیوں نہ قریب کسی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کر لیا جائے، مجھے ایکچولی تم سے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ مومن نے اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ
ایک الجھن اور بے چینی بھی محسوس کی اور سر ہلا دیا۔ اوکے، یہ صحیح ہے، ویسے بھی بہنوئی پر پرچہ کٹوانے کے بعد مجھے اس کے گھر کا نمک نہیں کھانا چاہیے۔ اس بار وہ ہلکی لطافت کے ساتھ مسکرایا تو منصب کھل کر ہنس دیا۔ تمہیں اپنی حرکت پر پچھتاوا نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ منصب نے مومن کے کندھے کو تسلی کے انداز میں دبایا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ ریسٹورنٹ تک منصب نے اس کی رہنمائی کی اور وہ دونوں جلد ہی ایک پرسکون سے ریسٹورنٹ کی چھت پر آ بیٹھے۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ منصب نے خوب سوچ کر یہ ارادہ کیا تھا کہ دادی کی بتائی معلومات کے متعلق اسے سب سے پہلے مومن کو آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک نہایت سلجھا ہوا اور سمجھدار مرد نظر آتا تھا۔ آگے کے حوالے سے منصب کو صرف وہی بہتر رہنمائی دے سکتا تھا۔ تبھی منصب نے اسے پچھلی رات کی تمام باتیں دھیرے دھیرے گوش گزار کرنا شروع کر دیں، جو مومن کے لیے بھی اتنی ہی حیرت انگیز ثابت ہوئیں جتنی منصب کے لیے تھیں، اور جن کے اثر سے وہ اب تک نہیں نکلا تھا۔ یہ سب بہت عجیب ہے منصب۔ مومن فوری طور پر جیسے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھا۔ ذہن میں بیک وقت بہت سارے معاملات چلنے لگے اور بہت سے سوالات۔ منصب، پھر دادی نے وسیلہ کی شادی یہاں کیوں ہونے دی؟ وہ تو ان لوگوں کی ذہنیت، دادی اس معاملے میں بے قصور ہیں، کیونکہ انہوں نے آخری دن تک جدوجہد کی کہ آپ لوگوں کو روک دیں، لیکن ان سب نے دادی کی آپ لوگوں تک رسائی ہی نہیں ہونے دی۔ اور ہاں، دادی تو شادی میں بھی شریک نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ مومن اب ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا، منصب، مجھے تو اب کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جانے وسیلہ کے ساتھ گزرے 5 ماہ میں کیا سلوک ہوا ہوگا؟ لیکن وہ پھر اٹک گیا۔ وسیلہ کی اپنی امی سے باقاعدگی سے بات چیت ہوتی تھی۔ پھپھو تو بہت مطمئن تھیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اب یہ تمہارا معاملہ، تم حویلی کے وارث ہو اور برسوں سے یہ بات دنیا والوں سے مخفی ہے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اتنا مت سوچو مومن، فی الحال بس وسیلہ کا معاملہ اہم ہے۔ ان دونوں نے ناشتہ کر لیا تھا۔ منصب جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مومن بھی ایک ٹھنڈا سانس بھرتے اٹھ گیا۔ زندگی بھی کبھی کبھار نہ جانے کیسا موڑ لیتی ہے کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ؟ ڈاکٹر نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی۔ جی، میں مومن احمد، پیشنٹ کا بھائی ہوں۔ صحیح۔ تو مومن صاحب، یہ آپ کی سسٹر کی فائل میں نے تیار کر لی ہے۔ سر کا زخم ابھی کچھ گہرا ہے۔ مجھے اندرونی چوٹوں کے معاملے میں ذرا تشویش ہے، لیکن کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جن کی یہاں ہمارے ہسپتال میں سہولت موجود نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے پیشنٹ کو پشاور کے ایک ہسپتال ریفر کیا ہے۔ آپ کو انہیں جلد از جلد پشاور لے جانا ہوگا۔ کیا آج ہی؟ مومن نے فائل ہاتھ میں لی۔ اینی ٹائم مسٹر مومن، ہم نے ریفر کر دیا ہے، آگے اب آپ کی مرضی۔ جی ٹھیک ہے، ہم آج ہی اسے لے جانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ مومن کے ذہن میں بہت سے معاملات ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ اس نے سوالیہ منصب کی طرف دیکھا۔ منصب فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شیور۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر دیکھا اور دونوں باہر نکل آئے۔ مومن نے گہرا سانس خارج کی۔ میں واقعی کچھ سمجھ نہیں پا رہا منصب، اور مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں پھپھو کو کیسے۔ ابھی وہ سب مت سوچو مومن، فی الحال ہمیں وسیلہ کے بارے میں سوچنا ہے۔ اسے پشاور لے جا کر اس کا علاج کروانا ہے، اور شکر کرو کہ وہ تھانہ سے بالآخر نکل رہی ہے۔ ہاں، میں بھی اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے ہم یہاں دشمنوں کے بیچ بیٹھے ان کی مہمان نوازی کا احسان لے رہے ہیں، جو کہ اب میری برداشت سے باہر ہے۔ لیکن اب چونکہ وسیلہ ہی پشاور جا رہی ہے تو ہماری فیملی کا یہاں رکنا بے معنی ہے۔ تم اپنا بتاؤ۔ آج اتوار ہے، لیکن کل تو… ہاں، کل سے ڈیوٹی ہے، لیکن میں چھٹی لے سکتا ہوں۔ تم حکم کرو۔ چھٹی لینے کی ضرورت نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ مومن نے ٹرن لے کر کار حویلی کے باہر روکی۔ باتیں کرتے وہ جلد ہی حویلی آپ پہنچے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پھپھو، ایلیا اور بچوں کو لے کر میدان چلے جاؤ۔ ان کو گھر چھوڑ کر کل اپنی ڈیوٹی بھی دے دو۔ میں یہاں سے وسیلہ کو ایمبولینس میں پشاور لے جاتا ہوں۔ میری کار بھی میرے پاس رہے گی۔ ایمبولینس میں اس کے ساتھ ایک لیڈی نرس ہوگی، اور میں کار میں ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ وہاں مجھے موومنٹ میں آسانی رہے گی۔ پھر تمہارے پاس تو اپنی جیپ ہے، اکیلے مینج کر لو گے؟ منصب نیچے اتر آیا۔ ہاں انشاءاللہ۔ پھر جاتے ہی اسے ایڈمٹ کروانا ہے۔ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ تو آلریڈی مل چکی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اوکے، تو پھر ابھی؟ ہاں ابھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہیں رکتا ہوں، تم ان سب کو لے آؤ۔ میں بھی کہاں اندر جا سکتا ہوں؟ تم شاید جانتے تو ہو۔ مومن ہلکا سا ہنسا، پھر امی کو کال ملا دی۔ آئی انڈرسٹینڈ۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ کیا جانتا نہیں تھا یہاں کے ماحول کو؟ رضوانہ چادر اوڑے بڑے گیٹ کے باہر آئیں۔ یہ جگہ بھی ڈیوڑی طرز کی بنی ہوئی تھی۔ یہاں آس پاس کم ہی کوئی دکھائی دیتا تھا، ساتھ ہی ڈیرے کی دیوار تھی۔ آ گئی بیٹا، وسیلہ کیسی ہے؟
جی پپو، وہ ٹھیک ہے۔ دراصل ڈاکٹر سے ابھی بات ہوئی ہے، اس نے کچھ اور ٹیسٹوں وغیرہ کے لیے وسیلہ کو پشاور ریفر کیا ہے۔ آج ہی 4 بجے کے قریب چیک اپ ہے۔ اوہ، کوئی پریشانی کی بات؟ ان کا چہرہ ہی اتر گیا۔ ارے نہیں پھپھو، یہاں تھانہ میں سہولت نہیں ہے اس لیے، اور کوئی بات نہیں۔ آپ فی الحال تیار ہوں میادم جانے کے لیے، میں وسیلہ کو پشاور لے جا رہا ہوں۔ آپ منصب کے ساتھ گھر واپس جائیں، مجھے وسیلہ کے ساتھ رہنا ہے اور ہم کسی غیر کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے بنا لحاظ ایک کڑی نظر منصب پر ڈالی۔ شہناز کے رونے دھونے سے پتہ چلا تھا کہ منصب نے ہسپتال میں پولیس بلوا لی تھی اور ارحم کی شکایت درج ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ منصب غیر نہیں ہے۔ مومن جذباتی انداز میں آگے بڑھا، لیکن منصب نے اس کی کلائی تھام کر روکا اور تنبیہی نظر میں اشارہ کیا، جس پر مومن نے ایک سانس کھینچا۔ آپ کچھ نہیں جانتی پھپھو، بلا وجہ شہناز تائی اور ارحم کے جھانسے میں مت آئیں۔ میں نے آپ کو وسیلہ کے حالات کے متعلق بہت کچھ بتانا ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے۔ آپ بس گھر واپسی کی تیاری کریں، اور اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتی ہیں تو اوکے، میں ایلیا اور بچوں کو منصب کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اور نہیں نہیں، ایسے کیسے؟ رضوانہ اپنی سیدھی طبیعت اور مزاج کے باعث فوراً ہی رد عمل دے بیٹھتی تھیں۔ اس بار مومن اور منصب کی ایسی سنجیدہ صورتحال میں بھی ایک ساتھ ہنسی چھوٹ گئی۔ مومن کے لیے منصب کی سگی بہن کو اس کے ساتھ اکیلے بھیجنے میں بھلا کیا پرابلم ہو سکتی تھی، لیکن پھپھو یہ بات نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ پھر ایلیا کو بھی ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے لہجہ سنجیدہ کیا۔ بس آپ ابھی نکلیں پھپھو، اور اتنا سمجھ لیں کہ اس جگہ کو جلد از جلد چھوڑنے میں ہی وسیلہ اور ہم سب کی بھلائی ہے۔ اچھا، ہم آتے ہیں۔ وہ اس بار بنا کچھ کہے اندر چلی گئیں۔ سوری یار، وہ مومن نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن منصب نے ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر روک دیا۔ ماں ہے میری، کہنے دو، ایک ساتھ سارے لاڈ اٹھواؤں گا۔ وہ ہنس دیا اور مومن نے بے ساختہ آگے بڑھ کر منصب کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا منصب، تم میرے سگے پھپھازاد، میرے بھائی ہو، اور میں نے اتنے سال اکیلے ان ڈھیر ساری عورتوں کے چنگل میں ایک بھائی، ایک دوست کی کمی محسوس کرتے گزار دیے۔ اب میں آ گیا ہوں نا، اور فکر نہ کرو، میں بھی 2 عدد خواتین سمیت آیا ہوں۔ تمہارے گھر کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ بات کو لائٹ لیتے اس کا کندھا تھپک رہا تھا۔ این اسی وقت ایلیا ریبا کو لیے باہر نکلی تو مومن کو نہایت محبت سے منصب سے بغلگیر دیکھا۔ مومن کے چہرے پر اس لمحے اتنی محبت، اتنی اپنائیت تھی کہ وہ حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے وہ مسلسل امی کے منہ سے منصب کی برائیاں سن رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے انہیں وسیلہ کی سسرال میں شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ امی کے نزدیک وہ رشتے سے انکار کیے جانے کی دشمنی نکال رہا تھا۔ ایک منٹ، وہ اسے چھوڑ کر ایلیا کے نزدیک آیا جو اس کی کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر نہیں ایلیا، وہاں منصب کی جیپ میں بیٹھنا ہے۔ اچھا؟ وہ اسے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ ممی نے اسے اور امی کو پیچھے بیٹھنے میں مدد دی۔ منصب نے فوراً ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میمونہ کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ منصب نے طے کیا کہ جیپ باہر روک کر وہ بس کھڑے کھڑے اسے خدا حافظ کہہ کر آئے گا، اور مزید دل میں یہ ارادہ کیا کہ کچھ دنوں تک میمونہ اور انیس کو میادم بلا کر ان سب کے سامنے وہ حقیقت کھولے گا جس نے اندر ہی اندر شدید طوفان برپا کر رکھا تھا۔ لیکن نہ جانے سب کچھ کیسے ہوگا۔ معلوم نہیں وہ شام دھندلی دھندلی سی تھی یا منصب کی آنکھوں کے سامنے کوئی چادر تن رہی تھی۔ وہ رومال سے آنکھیں مسلتا اپنی جگہ چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ دل بھی ایک دم مضطرب اور بوجھل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے پشاور سے مومن کی کال آئی تھی۔ وسیلہ اور اسے پشاور میں تیسرا دن تھا۔ اس کے سٹی اسکین ہوتے رہے تھے۔ سر کے زخم کی بیرونی بینڈیج وغیرہ بھی ہوئی تھی۔ زخم اب بھر رہا تھا۔ وسیلہ کے سر کی چوٹ درمیان سے ذرا سا دائیں ہاتھ کی طرف لمبائی رخ پہ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے حتمی رپورٹ کے ساتھ وسیلہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ مومن نے بتایا تھا کہ وسیلہ کو پچھلے روز مکمل ہوش آ گیا تھا اور بظاہر وہ نارمل دکھائی دیتی تھی۔ کھانا پینا بھی صحیح رہا تھا، البتہ ابھی اسے لیکوڈ ہی دیا جا رہا تھا کیونکہ چباتے وقت اسے سر کے زخم میں درد ہوتا تھا۔ مومن نے بتایا تھا کہ بات چیت سے فی الحال ڈاکٹرز بھی منع کر رہے ہیں، اس لیے وہ خود بھی خاموش ہے اور وسیلہ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ پریشان کن بات اس سارے معاملے میں یہ تھی کہ ڈاکٹرز کے مطابق وسیلہ کے دماغ کا رائٹ ہیمسفیئر متاثر ہوا تھا، جس کی بنا پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ عام زندگی میں اب کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے معمولات زندگی پر گہری نظر رکھنا ہوگی اور گھر کے افراد ہی بتا پائیں گے کہ آیا وہ پہلے جیسی وسیلہ ہے یا اس میں کہیں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ مومن اسے اپنے ساتھ لیے اگلی صبح میادم واپس آ رہا تھا۔ کیا ہوا منصب؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ رمشا قہوے کے 2 کپ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے صحن میں نکل آئی۔ منصب نے ایک گہرا سانس کھینچتے کپ ہاتھ میں لیا اور صحن میں نکلنے والی 2 سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں،
اس نے قہوے کا گھونٹ بھرا۔ مومن اور تمہارے بیچ آج کل کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ تمہارا اچھا دوست بن گیا ہے؟ اور پھر اتنا گہرا کہ دن میں کئی بار کال آتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہ ہر بات ہی آج کل تم سے ڈسکس کرتا ہے۔ رمشا نے گزرے 2-3 دنوں میں جو محسوس کیا بنا توقف اگل بھی دیا۔ منصب نے ایک نظر بہن کو دیکھا اور کھل کر ہنس دیا۔ تم سے 3 دن بھی کیسے صبر ہوا؟ ارے بھائی جو دیکھا وہی تو پوچھ رہی ہوں۔ تھانہ میں 1-1.5 دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد کافی گہرے مراسم لگنے لگے ہیں تم دونوں کے۔ مجھے ویسے یہ لگ رہا ہے رمشا کہ جیسے تم پوچھ نہیں رہی بلکہ بتا رہی ہو۔ وہ ابھی تک ہنس رہا تھا۔ باقی تمہارے سوالوں میں ہی تمہارا ہر جواب بھی ہے۔ جیسے یہ کہ ہاں انہی 1.5-2 دنوں میں دوستی گہری ہوئی، اور یہ کہ وہ اب مجھ سے ہر بات ڈسکس کرتا ہے، اور تیسرے یہ کہ خیر۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو کچھ اور کہنے سے روکا۔ تم سے مجھے یہ کہنا تھا کہ میمونہ کو کال کر کے کچھ دنوں کے لیے یہاں بلا لو، ساتھ انیس بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، اور کل وسیلہ بھی پشاور سے لوٹ رہی ہے، ہم اس کی عیادت کو بھی جائیں گے۔ اچھا، شکر ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک تو ہے نا اب وہ؟ ہاں ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا ہے اور بظاہر ٹھیک بھی ہے۔ بظاہر؟ وہ چونکی۔ ہاں مطلب فی الحال تو یہی آثار ہیں، آگے بھی سب خیریت رہے۔ اصل میں سر کا زخم ہے تو ڈاکٹر کو خدشہ ہے کہ دماغ پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اللہ رحم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں میری میمونہ سے بات کروا دینا، وہ اور انیس اگر گاڑی میں آئیں تو دادی کو ساتھ لیتے آئیں، ان کا وہاں رہنا بھی فی الحال ٹھیک نہیں ہے، وہ خود بھی یہاں آنا چاہتی ہیں۔ باقی ارحم وغیرہ اگر آڑے آنے کی کوشش کریں تو انیس کو تھانہ کے ایس پی صاحب کا نمبر نوٹ کروا دوں گا، دادی اس سے خود بات کر کے کہہ دیں گی کہ انہیں ان کی بیمار پوتی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ یار بخش تو بیچاروں کو، کیوں اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ پولیس والا برتاؤ کیے جا رہے ہو؟ رمشا لاپرواہی سے ہنسی۔ بخشنے والا تو اب میں بالکل بھی نہیں، ان کے کھاتے تو سمجھو کھلے ہی اب ہیں۔ وہ خالی کپ لیے فوراً ہی اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، دل ایک نئی خبر کے احساس سے پھر بھاری، درد سے پر، اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ سر جھٹک کر اندر بڑھ گیا۔ ایسا میری ہی لائف میں کیوں ہونا تھا؟ یہ سوال اندر سے اٹھا اور شاید اس کے جیتے جی پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وسیلہ کا بیڈ رضوانہ نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں لگوا لیا تھا۔ مومن نے وسیلہ کی آمد سے پہلے ہی فون پر انہیں بتا دیا کہ وسیلہ کو اب انہوں نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اور اگر ارحم اور تائی اچھا بننے کا ڈونگ کرتے پیچھے ملنے آ بھی جائیں تو ان کی کسی بات میں نہیں آنا۔ باقی اسے پورا یقین تھا کہ وسیلہ جلد ہی جب خود بات کرنے کے قابل ہو جائے گی تو اس کا ایک بیان ہی کافی ہوگا وسیلہ کو ان سب سے دور کرنے کے لیے۔ البتہ منصب کے موضوع پر بولنے کے لیے مومن کو بہت ہمت درکار تھی، نہ تو وہ بات کال پہ کرنے کی تھی اور نہ ہی بنا موقع محل دیکھے کہنے کی۔ اس لیے پہلے وسیلہ کا معاملہ اہم تھا، اور ادھر دوسری طرف بابا کی طبیعت بھی اسلام آباد میں بہت بہتری کی طرف مائل تھی۔ ڈاکٹر نے دوائیں، کچھ تھیراپی وغیرہ تجویز کی تھی۔ 2-3 روز میں ان کی بھی واپسی تھی۔ احسن خود انہیں چھوڑنے آ رہا تھا۔ وہ سنو، مومن نے جاتی ہوئی ایلیا کو کچھ جھجک کر آواز دی۔ وسیلہ کو گھر واپس آئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ بہت تھی، اس لیے وہ آتے ہی سو گئی تھی۔ رضوانہ اس کے آرام کی خاطر ندرت کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ سوچا جب اٹھ جائے گی تب آرام سے اس کے پاس بیٹھ کر حال احوال کریں گی، اپنی بچی کو آج مہینوں بعد ڈھیر سارا پیار کریں گی۔ جانے کتنی باتیں سوچی تھیں وسیلہ سے کرنے کے لیے، وہ دل ہی دل میں سوچتی جاتی اور مسکراتی جاتی۔ جی، وہ جاتے جاتے واپس پلٹ آئی۔ ہو سکتا ہے آج کسی وقت منصب اور اس کی سسٹرز وسیلہ کی عیادت کو آئیں۔ اچھا، وہ پھر پلٹ گئی۔ رکو یار، مومن نے جھنجھلا کر اس کی کلائی تھامی، اور وہ چونکہ جا رہی تھی تو اچانک پکڑنے پر کھچی چلی آئی۔ مومن نے کندھے سے تھام کر سیدھا کھڑا ہونے میں مدد دی، چہرے پر البتہ غصہ تھا۔ دوڑی کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کیا یہ کہنے کے لیے روکا تھا؟ سوری۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ پھپھو کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، وہ شاید منصب کو اس سب کی وجہ سمجھتی ہیں، مطلب کہ وہ جو شکایت کی رپورٹ ہم نے وسیلہ کی سسرال کے خلاف لکھوائی۔ جی، وہ اب آرام سے سن رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ذرا ان کی آمد سے پہلے پھپھو کو تھوڑا سمجھاؤ کہ ایک تو منصب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، شکایت میں نے درج کروائی تھی، دوسرے ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا ہے۔ منصب میرا بہت اچھا دوست بن چکا ہے، اگر پھپھو نے کوئی ایسا ویسا جملہ بول دیا تو میرے لیے بہت امبیرسنگ ہوگا۔ جی، اور رمشا بھی میری بہت اچھی دوست ہے، امی تو باقاعدہ اس سے ملنے پر مجھے جھاڑ پہ لاتی رہی ہیں۔ ایلیا نے اپنا دکھڑا رویا تو مومن کو ہنسی آ گئی۔
تو ٹھیک ہے، اب تم ہی معاملات کو سلجھا بھی آؤ۔ میری بات ویسے تو نہیں مانتی، آپ کا حوالہ دوں گی تو کبھی نہیں ٹالیں گی۔ کیوں؟ داماد کا روپ ہے اس لیے؟ مومن کا موڈ اچھا ہوا۔ آج کل ایلیا کی موجودگی نہ جانے کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوتی تو وہ اسے ڈھونڈتا پھرتا۔ پشاور کے 3 دنوں میں سب سے زیادہ اس نے ایلیا کی موجودگی کو مس کیا تھا، لیکن ابھی وہ یہ بات ایلیا سے تو کیا، خود اپنے آپ سے بھی کھل کر نہیں کہہ پایا تھا۔ ہاں، بس کسی بہانے اس کو روک کر لمبی بات کرنا ایک بے اختیاری عمل تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ اسے روکنا اور بات کرنا ضروری تھا، اس لیے روکا۔ جی وہ تو نہیں پتا۔ ایلیا نظریں نہیں ملا پائی۔ مومن کا خود کو داماد کہنا اسے شرم دلا رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے تھوک نگل کر لہجے کو نارمل رکھنے میں کوشاں تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اس نے کہہ کر فوراً ہی باہر کی راہ لی، اور محبت سن کر مومن کا دل بے ساختہ بہت بھٹنگے انداز میں دھڑکا تھا۔ گلا خشک ہوا اور دل سے ایک عجیب سی خواہش، وہ بھی پہلی مرتبہ، باقاعدہ ایک جملہ، ایک سوال بن کر نکلی۔ کیا یہ لفظ کبھی زندگی میں وہ ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ اور پھر گھبرا کر سر جھٹکتے وہ باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیسا بے تکا خیال آیا تھا، وہ بھی اس کے دل میں۔ ایلیا کے لیے؟ نہیں نہیں، میں بھلا اس کے لیے اس طرح کے جذبات۔ اس نے خود اپنی تسلی کے لیے باقاعدہ سر نفی میں ہلا دیا۔ منصب جب رمشا کو لے کر وسیلہ کی عیادت کو آنے لگا تو تانیہ نے بھی ساتھ چلنے کی اجازت مانگی۔ منصب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ ایلیا کو ان کی آمد کا پہلے سے علم تھا۔ امی کو ایلیا نے مومن کی ناراضگی کا حوالہ دے کر سمجھا دیا تھا کہ وہ ان کے سامنے اپنی ناگواری ظاہر نہیں کریں گی۔ رضوانہ ویسے بھی وسیلہ کی وجہ سے چپ چپ سی تھیں۔ انہوں نے بنا کوئی تبصرہ کیے ایلیا کی بات مان لی۔ انہیں لگاتار ایک ہی فکر ستائی جا رہی تھی کہ وسیلہ ابھی تک اتنی خاموش کیوں تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ اسے چپ لگ گئی تھی۔ اس نے پانی مانگا تھا، سر درد کی گولی مانگی تھی، لیکن وہ بہت سہمی ہوئی سی لگتی تھی، حالانکہ اب تو وہ اپنوں میں آ گئی تھی، وہ بھی اتنے عرصے بعد۔ اپنوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کم از کم رونق تو دکھائی دیتی، لیکن نہ جانے اس کی نظروں میں ایک خوف کیوں نظر آتا تھا۔ رمشا اور تانیہ اندر آئیں تو زیادہ وقت رضوانہ آنٹی اور ایلیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں گزرا۔ وسیلہ تب بھی آرام کر رہی تھی۔ مومن اور منصب باہر لان میں بیٹھے تھے۔ ایلیا نے تھوڑی سی دیر میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ امی ان دونوں کے ساتھ بہت نارمل انداز میں وسیلہ کی بیماری کا حال احوال دے رہی تھیں۔ وہ یہاں سے تسلی ہونے پر کچن میں آ گئی، چائے بنا کر 2 ٹرے تیار کیں۔ رمشا اور تانیہ کو خود سرو کر کے وہ واپس کچن میں آئی اور مومن کو کال ملا دی۔ جی وہ چائے لے جائیں، ہم گھر کے باہر والے لان میں بیٹھے ہیں، لے آؤ۔ مومن کا لہجہ ایک دم نارمل تھا۔ ایلیا کو سخت تعجب ہوا۔ مومن پردے وغیرہ کے معاملے میں اسے کافی سخت نظر آیا تھا، اور منصب کے معاملے میں تو امی کا رویہ بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ ہرگز یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اسے چائے لانے کو کہے گا۔ آپ اگر آ جاتے تو؟ وہ جھجک گئی۔ آ جاتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر رہ گیا، اور کچھ ہی دیر گزری کہ کچن میں اس کے پاس بھی موجود تھا۔ اب اتنا اہتمام کیا ہے تو سرونگ بھی خود کرنی چاہیے تھی۔ وہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ایلیا کو خاک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اسے سامنے لانے پر مصر کیوں تھا۔ میں ساتھ ہوں نا؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے گھبرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ تو آؤ، ہم دونوں لے جاتے ہیں، منصب تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ کیوں؟ وہ پھر اسے گھبرا کر دیکھ رہی تھی، لیکن مومن ایک ٹرے لے کر آگے بڑھ گیا۔ ایلیا نے دوپٹہ درست کر کے باقی سامان اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے لان میں آ گئی۔ اس کے دونوں گھروں کے گیٹ کے سامنے والی جگہ بھی گھر کے ایریے میں آتی تھی۔ وہاں باڑ لگا کر اوپن لان بنایا گیا تھا، جس کے بیچوں بیچ 2 راستے 2 دروازوں کی طرف جاتے تھے۔ منصب اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایلیا نے جھک کر ٹرے میز پر رکھی اور سر پر ایک ہاتھ محسوس کرتے حیرت سے اوپر دیکھا۔ منصب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اسے ایسی اپنائیت بھری نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایلیا کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ کسی کا سر پہ ہاتھ رکھ کر عزت دینا ان کے ہاں بہت احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، خصوصاً جب رشتہ بہت تقدس بھرا ہو۔ بیٹھو، مومن نے ایلیا کو اشارہ کیا تو وہ پھر حیران ہوئی۔ چائے نہیں بناؤ گی؟ مومن ہنس رہا تھا اور وہ جھیم کر چائے نکالنے لگی۔ ایلیا، آپ وسیلہ سے کتنے سال چھوٹی ہیں؟ منصب نے چائے لیتے اندر سے ابھرتا سوال پوچھ بھی لیا۔ جی، میں آپ ہی سے 7 سال چھوٹی ہوں۔ اوہ، پھر تو میرا آپ کہنا بالکل جائز نہیں۔ اس نے کچھ ایسی بشاشت سے بساختہ کہا کہ مومن کا کہا نکلا۔ ہاں بالکل، تم ہی کہنا چاہیے۔ مومن نے ہی اضافہ کیا
اور ایلیا کی رنگت ہلدی پڑنے لگی۔ یہ وہی مومن تھے جو کامران کی حیرت پر بری طرح تپ گئے تھے۔ اس وقت کامران بھی اس کی کم عمری میں دلچسپی لے رہا تھا، اور اب منصب نے تو باقاعدہ اس کی عمر ہی پوچھ لی تھی۔ لیکن یہ مومن کا بے فکرا پن، کیوں بیچاری کو پریشان کر رہے ہو؟ منصب نے ہنس کر ایلیا کا چہرہ دیکھا۔ اسے واقعی مومن کی شوخی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ مومن کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ میری چھوٹی بہن ہوئی، اور چھوٹی بہن کو تو تم کہنا چاہیے نا۔ منصب نے ہی اس کی گھبراہٹ کو کم کیا، اور اس بار ایلیا نے حقیقتاً سکون بھی محسوس کیا۔ جی منصب بھائی، میں نے سنا تھا آپ کی اور وسیلہ آپی کی ایک ہی ڈیٹ آف برتھ ہے، ایئر آف برتھ بھی ایک ہی ہے، اتفاق سے۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، کمال ہے۔ اس نے مومن کو دیکھا تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ اچھا میں اندر چلتی ہوں، رمشا وغیرہ بور نہ ہو رہی ہوں، وسیلہ آپی تو سو رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھانجا بھانجی کو ہی باہر بھیج دیں۔ منصب مسکرا رہا تھا۔ ایلیا اس بار مسکراتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ سمجھ گئی کہ مومن نے منصب سے بہت گہری دوستی بنا لی ہے، اور اب اسی مناسبت سے منصب اسے بہن کے رشتے میں باندھ رہا ہے۔ مومن کا پرسکون رویہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا، اور اس وقت ایلیا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتی تھی، جبکہ یہ منصب بھی جانتا تھا کہ ایلیا کو دیکھ کر اس کے احساسات اس وقت کتنی بے اندازہ محبت لیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کا ماتھا چومنا چاہتا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دیر تک اس کے نین نچ نہارنا چاہتا تھا۔ لیکن خیر، جب اندر بیٹھی ماں کی وہ زیارت تک حاصل نہیں کر سکا تھا تو یہ حسرت تو اس کے مقابلے میں کچھ کم تھی۔ یہ درد البتہ بہت دیر تک اندر ہی اندر پھیلتا اور ستاتا رہا کہ اپنی بڑی بہن کو وہ ملنے سے پہلے ہی کھو چکا تھا۔ لیکن یہ بات وہ مومن سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ تحریم کے جانے کا درد اس نے اپنی ماں سے ہی بانٹنا تھا اور انہیں سے سننا تھا۔ توفیق اور ندرت کی آمد وسیلہ کے پشاور سے آنے کے 2 دن بعد ہوئی۔ توفیق اپنے علاج، اپنی حالت سے بہت مطمئن لگ رہے تھے۔ وسیلہ کو دیکھ کر البتہ دونوں کو ہی بہت پریشانی ہوئی تھی۔ 2 روز ہوئے سب اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر دواؤں کا اثر تھا کہ تقریباً تمام وقت وہ سوئی ہی رہتی تھی۔ آج تیسرے دن جبکہ سبھی افراد خانہ موجود تھے، وسیلہ بھی بڑی دیر سے جاگی ہوئی تھی۔ رضوانہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھیں۔ وسیلہ کی واپسی کے بعد انہوں نے آج اپنا بستر دوبارہ سنبھالا تھا۔ پھر ندرت اور توفیق بھی اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ رضوانہ نے اس کا گال پیار سے اپنے ہاتھ میں سہلایا تو وہ پیچھے ہٹتے دیوار سے لگ گئی۔ رضوانہ کو دیکھ کر اس نے خوف سے ٹانگیں سمیٹ لی تھیں اور اپنے بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر خود کو جیسے بچانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا وسیلہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہیں وہم ہوا کہ شاید وسیلہ کو بخار ہوا ہے، لیکن ماتھا چھونے پر ٹیمپریچر نارمل ہی لگا۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ وہ اس کے پلنگ کے کنارے بیٹھیں تو وسیلہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے نیچے اتر آئی، اور چھلانگ لگانے سے اس کی ایڑی جب پکے فرش پر پریشر سے لگی تو درد سنسناتا ہوا سر کی چوٹ تک پہنچا، اور وہ سر تھامے بے اختیار نیچے بیٹھتی گئی۔ حلق سے کراہ بھی نکل گئی۔ وسیلہ دھیان سے بیٹا، مومن، ندرت۔ وہ خود اتنی پریشان ہو گئیں کہ بھاگ کر دروازے میں آ گئیں۔ کیا ہوا پھپھو؟ مومن شاید نزدیک ہی کہیں تھا، فوراً سامنے آیا۔ دیکھو تو وسیلہ کے سر۔ وہ پلٹ کر اسے متوجہ کرنے لگیں۔ اور یہ کیا؟ وہ بھاگ کر کمرے میں آئیں۔ وسیلہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پلنگ کے کراؤن کے پیچھے زمین پر نیچے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ مومن یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ڈر کیوں رہی ہے اور کیوں چھپ رہی ہے؟ رضوانہ کی طبیعت اس کی حالت دیکھ کر غیر ہونے لگی۔ پھپھو آپ پلیز یہاں باہر کرسی پر بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے زبردستی پھپھو کو بیرونی کرسی پر بٹھایا اور خود وسیلہ کی طرف بڑھا۔ اٹھو وسیلہ، شاباش، یہاں اوپر بیٹھو۔ اس نے جھک کر اس کا بازو تھاما اور کھڑا ہونے میں مدد دی۔ اس بار وسیلہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مومن کی مدد سے اپنے پلنگ پر یوں نارمل انداز میں بیٹھ گئی جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی تھیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں بس سر کو چکرا رہا تھا۔ اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ ادھر ادھر چھلانگیں جو لگاتی پھرو گی، سر تو چکرائے گا نا، ابھی زخم مکمل ٹھیک نہیں ہوا وسیلہ۔ آپ مجھے ادھر کیوں لائے ہیں؟ اس نے جھجک کر سر اٹھایا، اٹک اٹک کر سوال کیا، اور پھر نظر گھبرا کر ہٹا لی، جیسے یہ جملہ کہنے کے لیے بہت ہمت کی ہو۔ مومن نے رک کر اس کے جملے پر غور کیا۔ بات تو واضح تھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب؟ اس نے لہجہ نرم رکھا۔ ہم ہسپتال سے کیوں آ گئے؟ وہ سر جھکائے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس لیے میری پیاری بہن کیونکہ تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ آپ کا اپنا گھر کہاں ہے؟ وہ پھر پوچھ رہی تھی۔ یہ میرا ہی گھر ہے۔ مومن نے اس کا سوال سن کر پہلا خوف کا خشک سانس اندر کھینچا، لیکن جواب بڑے تحمل سے دیا۔ اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا کہ اسے وسیلہ کو بغور سن کر
اچھی طرح سمجھ کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنا الگ کیوں بہیو کر رہی تھی۔ تو آپ پہلے کہاں تھے؟ وسیلہ نے اس بار سر اٹھا کر پوچھا تو اس کی پلکیں پانی سے بھری تھیں، بس چھلک پڑنے کو تیار۔ مومن نے اس بار بھی بڑے حوصلے سے اسے سنا۔ اصل میں تم چترال میں تھی وسیلہ، اور ہم سب یہاں میاں میں۔ اب تم بھی میاں واپس آئی ہو۔ مومن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اس کے اپنے ہی گھر کے متعلق بتانے پر کیوں مجبور ہوا تھا، لیکن اس کے سوال پر اب وہ اور کیا کہتا۔ اچھا ابھی تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو اور اچھا سا ناشتہ کرو۔ 3 دن ہو گئے ہیں لیکوڈ پر گزارا ہے، آج کچھ سالڈ ہونا چاہیے۔ تم بتاؤ پراٹھا کھا لو گی یا پھر سلائس یا دلیا وغیرہ؟ مومن نے اپنے اندر ابھرتے تجسس کو پیچھے دھکیلتے وسیلہ کی صحت کے متعلق سوچا۔ اسے وسیلہ کو ذہنی دباؤ سے بچانا تھا، اس لیے نہ خود کوئی سوال کرنا چاہتا تھا، نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ وسیلہ بلا وجہ کی سوچوں میں پڑ کر اس سے کوئی سوال کرے، یا پھر کچھ اور۔ تم سوچ کر بتاؤ۔ سلائس اور چائے، اس نے بھی اس بار مسکرا کر طے کیا جیسے بھوک چمک اٹھی ہو۔ مومن دل میں شکر کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے میں ناشتے کا کہتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ اسے لیٹنے کی تنبیہ کرتے باہر نکل آیا۔ ایلیا سے ناشتے کا کہا اور خود آفس کی تیاری کرنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وسیلہ کی خاطر اسے 3 دن کی چھٹی لینا پڑی تھی اور آج سے بینک جانا ضروری تھا۔ وسیلہ کا ناشتہ ہے؟ ندرت نے ٹرے میں سلائس، جیم، انڈا اور چائے دیکھ کر ایلیا کو دیکھا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اب ٹرے اٹھانے ہی والی تھی۔ جی مامی، آپ ہی نے خود سلائس اور چائے کھانے کی فرمائش کی ہے۔ اچھا تو لاؤ مجھے دو، میں ابھی تک اس سے ملی بھی نہیں۔ رات بس کمرے میں جھانکا تو سوئی ہوئی ملی، اسے تمہارے ماموں کا حال احوال بھی دے آتی ہوں۔ جی مامی ٹھیک ہے، میں پھر ذرا مومن کو روانہ کر دوں۔ وہ ندرت سے پہلے ہی کچن سے باہر نکل گئی۔ مومن نے ناشتہ کر لیا تھا، اب بس جانے کی تیاری میں تھا۔ ادھر ندرت ٹرے اٹھا کر وسیلہ کے کمرے میں آئیں تو وہ سامنے پلنگ کے کنارے بیٹھی اپنے ناخنوں کو کورید رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ندرت نے شوق محبت بھری آواز میں وسیلہ کو متوجہ کیا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ٹرے ہاتھ میں لیے آج وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اور یہ ہنسی یوں ہی نہیں ہو سکتی۔ وسیلہ نے پریشانی سے تھوک نگلا۔ دل کی دھڑکن نہایت زوردار اور قابو سے باہر معلوم ہوئی۔ وہ ایک بار پھر بھاگ کر پلنگ کے پیچھے جا بیٹھی۔ ندرت نے وسیلہ کا ایسا رد عمل دیکھا تو پہلے پہل بری طرح بوکھلائیں، لیکن پھر ٹرے میز پر رکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھیں۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ گھبرا کیوں گئیں؟ اٹھو میری جان، یہاں بیٹھو۔ وہ اسے بازو سے تھام کر پلنگ کی طرف لے آئیں، اور وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ تو گئی لیکن ابھی تک ڈری ڈری نظروں سے ندرت کو دیکھ رہی تھی۔ لو ناشتہ شروع کرو۔ انہوں نے پلیٹ آگے کی لیکن وسیلہ نے سرنفی میں ہلاتے پلیٹ کو پیچھے دھکیل دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رضوانہ صبح سویرے وسیلہ کے جاگنے سے پہلے ہی بچوں کے کمرے میں چلی گئی تھیں، کیونکہ ایلیا ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی تھی۔ اب جو کمرے میں واپس آئیں تو وسیلہ کو بے حد گھبرایا ہوا دیکھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ندرت کو دیکھا، جبکہ دوسری طرف وسیلہ کی نظر جب رضوانہ پر پڑی تو وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ رضوانہ اور ندرت نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تیزی سے باہر نکلیں اور نظر وسیلہ پر پڑی تو وہ سامنے سے آتے مومن کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ بھائی مجھے واپس لے چلو، مجھے ہسپتال۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مومن نے اس کا ہاتھ ہلکے سے تھپکا اور سوالیہ نظروں سے پھپھو اور امی کو دیکھتے ابرو اٹھایا۔ جواباً وہ کچھ بھی نہ کہہ پائیں، بس اسے دیکھے ہی گئیں۔ اوکے میں لے چلوں گا، ابھی تم کمرے میں آؤ۔ وہ راستہ بناتے اسے کمرے میں لے آیا۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ وسیلہ اپنی امی اور اس کی امی کو دیکھ کر بری طرح ڈر رہی تھی۔ جتنا وہ دونوں قریب آتی گئیں، وسیلہ ان سے دور ہوتے بچ کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا بات ہے وسیلہ، تم امی سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے وسیلہ کو بیٹھنے میں مدد دی۔ وہ آپ کی امی ہیں؟ وسیلہ نے سوال پوچھا تو مومن نے پھر اپنے سر پر ایک آسمان گرتا محسوس کیا۔ جب وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، وسیلہ کے سوال اسے اسی سمت میں ہی دھکیل رہے تھے۔ وہ گھر والوں کو پہچان نہیں رہی تھی، اور یہ ایک بہت پریشان کن بلکہ خطرناک ترین مرحلہ تھا، نہ صرف وسیلہ کے حوالے سے بلکہ تمام گھر والوں کے لیے بھی یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں وہ میری امی ہیں اور بہت اچھی ہیں، ان سب سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ اور دیکھو اب تم اپنے کمرے میں ہی رہو، آرام سے ناشتہ کرو کیونکہ بہت ساری دوائیں کھانی ہیں۔ چلو شاباش، دیکھو ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے پلنگ پر رکھی اور وہ بھی سر ہلا کر ٹرے پر جھک گئی۔ مومن نے اپنے گھر سے باہر جانے کا دانستہ نہیں بتایا، اگرچہ دیکھ چکا تھا کہ وہ صرف اسی کو اپنا سمجھ رہی ہے۔ البتہ وہ رکا، کچھ سوچا اور ایک خیال آنے پر باہر نکلتے کمرے میں آ گیا۔ سنو،
اس نے ریبا کو سیریلک کھلاتی ایلیا کو آواز دے کر بلایا تو وہ فوراً ہی اٹھ کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی، وسیلہ کا تم سے کیسا رویہ ہے؟ آپ ہی کا؟ وہ رک کر سوچنے لگی۔ ابھی تک ایک بار بھی ان سے اس طرح آمنے سامنے بات چیت نہیں ہوئی۔ پچھلے 3 دنوں سے زیادہ تر آپ ہی ان کی روٹین دیکھتے رہے تھے۔ میرا جس وقت بھی جانا ہوا وہ آرام کر رہی تھیں۔ اوکے، تو پھر تم ذرا پھپھا اور امی کو اس کے پاس زیادہ جانے مت دو۔ پتہ نہیں وہ ان سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہے، اور کوئی بھی کام ہو تم خود جا کر نپٹا آؤ۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ اور دیکھو، اس سے سوال وغیرہ بالکل مت کرنا، بس عام روٹین کے معاملات، میرے آنے تک کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ باقی میں کال پر تم سے پوچھتا بھی رہوں گا۔ جی، وہ پھر سر ہلائے گئی اور مومن باہر نکل گیا۔